اسی کے چلتے جو وجوہات تھی، جیسے لگتا تھا کہ جہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں جو سراؤنڈنگز تھی، ان سارے جو موقع کو دیکھ کے شک جو ہے وہ زیادہ آس پاس کے لوگوں پہ ہی جانے لگا، اور جو بہرحال تفتیش شروع کی گئی اس میں ڈی ایس پی جو لولاب ہیں سرفراز بشیر، وہاں کے چوکی آفیسر اظہر شکیل اور ایس ایچ او ملک نصیر، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایس پی اور میں بھی اسپاٹ پہ گئے اور تھوڑا انٹروگیشن میں بھی جوائننگ ہوئی، اور کچھ سسپیکٹ جو ہم نے اس پہ زیروئنگ کی تو ان میں فیملی ہی سسپیکٹ آنے لگی، کیونکہ جب فیملی کو کراس چیک کیا گیا کہ وہ کس سیکوینس میں لڑکی جو ہے وہ روپوش ہوئی تھی اور کس سیکوینس میں ملی، تو اس میں زیروئنگ جو ہوئی وہ فیملی پہ ہی ہوئی۔ بہرحال جب فیملی میں بھی سیپریٹ انویسٹیگیشن چلنے لگی، انکوائری چلنے لگی، تو لڑکی کا باپ جس کا نام محمد اقبال کھٹانا ہے، وہ ہمارا پرائم سسپیکٹ لے کے اس میں تفتیش میں آنے لگا، اور جب اس کو اچھے طریقے سے جب کراس کوسچننگ اور باقی تفتیش کے جو جتنے بھی مواد ہمارے پاس تھے ان سے جب کنفرنٹ کیا گیا، تو اس نے کنفیس کیا کہ اس چھوٹی بچی جو کہ محمد اقبال کی ہی بچی ہے، اس کا جو مرڈر ہے وہ اس نے خود کیا، باپ نے کیا ہے، اور اس کو ہم نے حراست میں بھی فارملی اریسٹ کیا۔ اور یہ کہانی نکل کے آئی کہ چونکہ یہ جو اقبال جو ہے اپنی بیوی سے پچھلے 1 سال سے ان کے بیچ جو کافی پرسنل ایشوز کو لے کے لڑائی ہوتی رہتی تھی، میں تو بھی ہوتا رہتا تھا، ایون فزیکل اسالٹ بھی ہوتا رہتا تھا۔ اسی شام کو جب 29 تاریخ کو جب اقبال جو کہ پیشے سے ایک ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے سومو، وہ گھر لگ بھگ 4:15 بجے کے قریب جب گھر آیا، اس کے بعد اس نے جو شام کے لیے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے کہ لکڑی کاٹی جاتی یا دوسرے کوئی اور ڈومیسٹک کام جو ہے وہ کیے، اور جب 6 بجے کے آس پاس کام ختم کر کے پھر اپنے گھر میں پہنچا، تو بیوی کے ساتھ دوبارہ سے کیونکہ اس صبح بھی اس کا جھگڑا ہوا تھا اور شام کو پھر سے اس کا کافی لڑائی ہوئی، آپس میں بحث مباحثہ ہوا، اور ایون کی اس کی وائف نے اس کو سلیپ بھی کیا۔ تو اسی بیچ میں وہ جو اینگر جو ہے اس کا وہ انکنٹرولڈ اینگر جو آیا، اس نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو مرڈر کرتا، بٹ وہ ایک نائف لے کے وہاں سے نکلنے کی اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں اپنے گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہوا ہے اور اس کو پنچر کو میں ٹھیک کرواؤں گا، تو وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جس کو جاتے وقت اس کے بردر شوکت جن کا نام ہے، اس کی وائف، اس کے چاچا، وہ سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کا کزن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے اور چھوٹی بچی اس کے پیچھے چل رہی ہے، اور وہ اتنے میں بچی جو ہے اس سے کچھ پیسے 5 روپے مانگتی ہے، تو وہ اس کو 10 روپے دیتا ہے، بٹ وہ پیچھے نہیں دیکھتا ہے اور بچی اس کو فالو کرتی ہے، جس کو کافی اور بھی ہمارے پاس گواہ ہیں جنہوں نے اس کو بچی کو فالو کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ گاڑی میں ہی بچی جو ہے اقبال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ ہارڈن کی طرف آیا، اور پھر اس کے بعد سیور کی طرف، کھراما کی طرف آیا، اور جہاں پہ گاڑی میں ہی، چونکہ اس کے بعد افطاری کا بھی وقت تھا اور گاڑی اس نے ایک آئسولیٹڈ پلیس پہ لگائی، جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ چونکہ افطار کے بعد رش بھی کم ہو جاتا ہے، آج کل تراویح کا وقت ہوتا ہے، اور جو ہی تراویح کے لیے لوگ نکل پڑے، تو اس نے یہ سوچا کہ لڑکی میرے ساتھ ہے، اگر میں نے بھی اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تو اس کا کیا کروں، اور وہ جو آؤٹ آف ریج جو ہے وہ پہلے بچی کا گلا گھونٹا، اور بچی جو ہے اس کی ڈیتھ جو ہے اسی میں ہو گئی، اور وہ اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے سوچا کہ بچی کو میں کیسے کسی جگہ ایسی جگہ رکھوں کہ وہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مل جائے اور پھر میں اپنے آپ کو بھی ختم کروں، بٹ جب وہ وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو اپنی گود میں اٹھا کے اپنی گاڑی ایک روڈ کے سائڈ پہ لگاتا ہے، اور وہ اس شیڈ پہ جہاں پہ آخر میں ڈیڈ باڈی ملی ہے وہاں پہ رکھتا ہے۔ وہاں پہ چونکہ اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے ایک چاقو جو ہے اپنے گھر سے لیا تھا، اور اس سے پھر اپنے اس جو جرم کو وہ دوسرا رخ دینے کے لیے، تاکہ اس کا شک جو ہے دوسرے لوگوں پہ بھی جائے، اور وہاں پہ شیڈ میں جو ہے وہ اس بچی کی ڈیڈ باڈی کو رکھ کے اس کے بعد اس کا گلا کاٹتا ہے، اور جس مقدار میں ادروائز ایک زندہ آدمی کا بلڈ نکلنا چاہیے اتنا نہیں اس سے نکلتا ہے، وہ ہم نے موقع پہ بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ چاقو کو دھو کے اور اپنے پاس رکھ کے پھر جا کے اپنی گاڑی کو لا کے حزب معمول جہاں پہ یہ گاڑی کو رکھتا تھا وہاں پہ ہی گاڑی کو دوبارہ پارک کر کے جب گھر جاتا ہے، اس کے بعد ہی گھر والے اس کو پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ بچی آپ کے ساتھ گئی تھی اور بچی کہاں پہ ہے، تو وہ یہ بہانہ بولتا ہے کہ بچی میرے ساتھ نہیں تھی، البتہ چونکہ
3-4 लोग جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے اس کے فالو کرتے ہوئے دیکھا تھا بچی کو، تو وہ بھی اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، اور اس بیچ وہ ایک اور بہانہ بنا کے وہ دوسرے اس میں الجھن میں اپنے آپ کو جو ختم کرنے کی کہانی کو چھوڑ کے دوسرے اس میں گروپ میں آ کے اور بچی کو ڈھونڈنے کے غرض سے، یا اس کو ایک اور دوسری گروپ ہوش والی جو بھی موڑ دینے کے غرض سے وہ تھانہ میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ درج کرواتا ہے کہ میری بچی غائب ہے۔ لیکن جس بیچ وہ رپورٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اسی بیچ جب اس کے گھر والے یا دوسرے محلے والے بچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مسجد سے بھی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کی وائف کو یہ بچی اس شیڈ میں سپاٹ ہوتی ہے ڈیڈ حالات میں۔ تو وہاں سے پھر بچی کو برآمد کر کے وہ پھر سے جو میں نے پہلے شروعات میں کی کہ بچی کو کس طریقے سے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور باقی جو ساری کاروائی مکمل کی گئی۔ ابھی تک کی تفتیش میں صرف محمد اقبال ہی ایک واحد سسپیکٹ واحد ملزم جو ہے وہ سامنے ابھر کے آیا، ٹرانسپائر ہوا ہے انویسٹیگیشن میں، اور اسی کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جس چاقو سے اس نے بچی کا گلا کاٹا تھا وہ بھی اس نے پھر کچن میں ایک اور مخصوص جگہ پہ چھپا کے رکھا تھا، وہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے جن پہ جو اس کے کفس ہوتے ہیں کالر، یہ جو بازو کے، ان سے بھی بلڈ جو سٹینز ملے ہیں اور ان کو بھی سیز کیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ وہ رکا ہے اور جس طریقے سے ہم نے ٹیکنیکل جو ایویڈنس کو کلیکٹ کیا ہے وہ بالکل کوروبریٹ ہوتا ہے کہ وہ کہاں گیا تھا اور کس کون سا اس کا موومنٹ پیٹرن رہا ہے، وہ بھی سارا اسٹیبلش ہوا ہے۔ بہرحال جو تفتیش ابھی تک ہوئی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک ہی ہماری تفتیش جو ہے، اب اس کو صرف جو باقی لیگل پروسیجرز ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ جو اقبال ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سر اس